آج ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے شعور زندگی کیوں اشد ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر کے لیول تک اگر انسان کو یہ شعور آ جائے، تھوڑا بہت بھی آ جائے، تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، کسی بھی پہلو سے ناکام نہیں ہوتا۔ زندگی کے 20 پہلو ہیں جس میں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ سب سے پہلے ہم شعور کی تشریح کریں کہ شعور کہتے کسی ہیں۔ شعور کسی بھی چیز کو گہرا سمجھنا، اندر باہر سے سمجھنا اور صحیح ڈائریکشن میں سمجھنے کو کہتے ہیں۔ لیکن شعور رکھنے والا آدمی ہر ایک چیز کو ہر پہلو سے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی طور پر مثبت منفی سوچ کے علم، اپنی پرائرٹیز پہچاننا اور کچھ کامن سینس پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو تو کوئی شخص بھی نہ دین کو سمجھ پاتا ہے، نہ دنیا کو سمجھ پاتا ہے۔ اسی شعور کی کمی کی وجہ سے ہمارے سب لوگ غلط اور کم علم علماء کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں۔ ہر بندہ جس نے ایک مدرسے سے ڈگری لی وہ عالم کہلاتا ہے یہاں پہ۔ لیکن اسی علم کی کمی کی وجہ سے ہر آدمی نے شکر کی اپنی تشریح کی ہوئی ہے، صبر کی اپنی کی ہوئی ہے، نیکی کی اپنی کی ہے۔ مثلا شکر کی وہ تشریح یہ کرے گا کہ بھوکے مرتے رہو، لیٹے رہو، یہی ہم رفجہ شکر ہے۔ تو بچے کہتے ہیں ہم شکر کیوں ادا کریں؟ پھر اسی طرح صبر کا مطلب انہوں نے لیا ہوا ہے کہ آپ مار کھاتے رہیں، لیٹے رہیں، یہ صبر، حالانکہ صبر جمے رہنے کو کہتے ہیں۔ شکر کا مطلب ہے کہ آپ محنت نہ چھوڑیں، نیچے دیکھ کے ہر قدم پر شکر ادا کریں لیکن محنت نہ چھوڑیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے ہر راستہ بند راستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے مختلف پہلو ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اگر زندگی کا شعور نہ ہو تو انسان دینی شعور بھی نہیں حاصل کر پاتا، روحانی شعور، ادبی شعور، تاریخی شعور، صحت کے شعور اور نفسیات کے شعور تک بھی نہیں پہنچ پاتا۔ اب یہ تمام شعور جو ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ مختصر سی میں تشریح کروں گا۔ اس میں مالیاتی شعور بھی آتا ہے۔ مثلا غریب ملکوں میں مالیاتی شعور نہ ہو تو آپ ساری عمر مشکلوں میں گزارتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بچے جو خودکش دھماکے کر رہے ہیں، ان کی وجہ اگر پیچھے ڈھونڈیں تو ان کے جو بڑے ہیں جو ان کو بھیج رہے ہیں ان کی وجہ غربت ہے۔ تو غربت مالیاتی شعور نہ ہونے کی وجہ سے اور پاکستان میں پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو انسان اگر زندگی کے شعور کی کمی ہو تو پیسے تو کما لیتا ہے لیکن اسے پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، یہ بھی نہیں کر پاتا۔ مثلا وہ اپنے اولاد کو لے کر، بہن بھائیوں، فیملی کو لے کر نہیں چلے گا کیونکہ اسے زندگی کا شعور نہیں ہے، اسے پیسے کمانے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ آخر میں وہ پیسے کے ڈھیر بیٹھا رو رہا ہوگا، تمام لوگ اس کے مخالف ہوں گے۔ وہ بچے کہہ رہے ہوں گے یہ مرے تو ہم ذرا چودھری بنے، ہم نئی گاڑیاں لیں، ہم نئی کوٹھیاں لیں، ہم فلاں کریں۔ حالانکہ اسے چاہیے، پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں، لیکن اسے کیسے استعمال کرنا ہے، بچوں کی ٹریننگ میں کیسے اسے ان کو دینی شعور دینا ہے، کیوں دینا ہے۔ اور جو اسکالر ہیں ان کے لیے یہ شعور انتہائی ضروری ہے، کسی بھی شعبہ زندگی کا لیڈر ہو اور خاص طور پہ اسکالر ہو، کیونکہ جو زندگی کا شعور رکھنے والا اس زندگی کو کاملیت کے ساتھ دیکھ کر لوگوں کو گائیڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زندگی کو کاملیت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے مغرب کے تقریباً تمام بڑے فلاسفروں کو پڑھا، وہ زندگی کو ایک یا دو کارنر سے دیکھ رہے تھے، کاملیت کے ساتھ نہیں دیکھ سکے تھے۔ اسی بات کو علامہ اقبال جو تھے وہ واحد ماڈرن دور کے فلاسفر تھے جنہوں نے زندگی کو کاملیت سے دیکھا، اور انہوں نے مغرب کی اس بہت بڑی کمزوری کو صرف چند شعروں میں اچھی طرح بیان کر دیا۔ وہ شعر کیا ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں گا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے کہ فیصلہ نفع ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کی سحر کر نہ سکا۔ اب یورپ کی زندگی، ویسٹ کی زندگی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے کیونکہ وہ مذہب سے نکل کر انہوں نے اللہ کو ماننا بھی چھوڑ دیا۔ تو اب نظریہ ضرورت کی حکومت ہے، یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اس چیز کو نہ سمجھ سکے۔ تو اس کے بعد اگر آپ شعور زندگی کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بنیادی چیزیں جو ہیں آپ کی مثبت سوچ ہے اور خود اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو کام آتی ہے۔ ایک زندگی کی خود اعتمادی اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے، ایک اپنے شعبے کی خود اعتمادی ہے۔ شعبے کی خود اعتمادی اس شعبے میں پریکٹس سے آتی ہے، جس طرح مکینک کی پریکٹس ہوگی، ایک مستری کی مشق ہوگی جس کو اس پہ گرفت ہے۔ تو خود اعتمادی جب انسان میں آ جاتی ہے تو وہ کام کرتے وقت جس شعبے میں بھی ہو، اس شعبے میں کام کرتے وقت اس کے ذہن کے خالی خانے جو ہیں وہ ذہن کے خانے اوپن ہو جاتے ہیں، جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے، اور وہ بہترین فیصلے کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ تو جس کو اس کے علم نہ ہو اس میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، یعنی ABCD کا علم خود اعتمادی دیتا ہے، اور مثبت سوچ کا علم خود اعتمادی دیتا ہے۔ پھر تجربوں سے یہ سوچ آپ کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو اس شعبے کی اچھے لیول کی مضبوط خود اعتمادی ہوتی ہے۔ یہ ہر شعبے میں غور و فکر، پریکٹس اور عملی عمل کرنے سے آتی ہے۔ تو اپنی اعتماد ذات اور اس میں فرق ہے۔ اس پہ میں کافی باتیں کر چکا ہوں، یہاں میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ خود اعتمادی نہ ہو تو زندگی پہ ہر قدم پہ خوف کی حکمرانی ہے۔ پیدا ہونے سے مرنے تک ہم سینکڑوں قسم کے خوف میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے، بیماری کا خوف ہوتا ہے، غربت کا خوف ہوتا ہے، اولاد کی نالائکی کا، شرمندگی کا یعنی ناک کٹنے کا، پھر ہمیں جادو کا خوف ہے، پھر ہمیں ہر قسم کے خوف کی بنا پر ہی آپ کو ڈاکو پستول دکھا کر لوٹتا ہے، پولیٹیشین برے دن دکھا کر لوٹتے ہیں، جو مولوی ہے وہ دوزخ سے ڈرا کر لوٹ رہا ہے، پیر جو ہے وہ آپ کو بدقسمتی سے ڈرا کر لوٹ رہا ہے، عامل جادو سے ڈرا کر لوٹ رہا ہے۔ تو شعور زندگی ہو تو آپ ان تمام چیزوں کی بنیادیں سمجھ جاتے ہیں اور ان سے باہر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، شعور زندگی والا خود اعتماد آدمی ہر قدم پر خود بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے، کھڑا ہو کر فیصلہ کرتا ہے، اور اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں ٹھیک فیصلہ کروں گا، اور وہ ٹھیک فیصلہ کرتا ہے۔ جس کو یہ اعتماد نہ ہو وہ فیصلے میں غلطی کرے گا، ہر قدم پر غلطی کرے گا، اور وہ نقصان اٹھائے گا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی استاد ہر شعبہ زندگی میں گائیڈ نہیں کر سکتا، خود آپ نے گائیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اصول آپ کو بتائے جا سکتے ہیں مثبت منفی سوچ کے، خود اعتمادی کے، یقین کے، فیتھ کے، لیکن عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ اور جو آدمی شعور زندگی رکھتا ہے وہ کبھی بھی اعتماد نہیں کھوتا، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جس طرف بھی جاؤں گا کامیابی مجھے ملے گی، کیونکہ وہ مثبت منفی سوچ کا علم اس کی بنیاد ہے، اچھے برے کی پہچان اور مثبت منفی سوچ کی۔ اب ہمارے نوجوان ہیں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ نشوں میں پڑ گیا، یہ جوؤں میں پڑ گیا۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ ان کو آپ زندگی کا شعور نہیں دے پائے، وہ ینگ ہے، نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ کم از کم انہیں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی اگر تم نے یہ آج پڑھائی نہ کی، تم ڈاکٹر، انجینئر یا کورس نہ کر سکے تو کل بھوکے اور پرابلم کا شکار ہو گئے۔ تو ہمارے لیے پرابلم بنے گی، تمہارے لیے بنے گی، کل تمہاری شادی ہونی ہے، تم نے اچھی زندگی گزارنی ہے، تو تم پرائرٹی اپنی اسٹڈیز کو دو، اس کے بعد انٹرنیٹ کو دو، اور پھر دوستوں کو دو۔
اگر آپ انہیں مقصد دے دیں گے وہ کبھی جوئے نشوں میں نہیں پڑیں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم انہیں زندگی کا مقصد نہیں دے سکے. شعور زندگی رکھنے والا انہیں بآسانی یہ مقصد دے دیتا ہے. تو اصل میں قرآن پاک ہمیں یہ شعور دیتا ہے، لیکن ہمیں قرآن پاک کی ابھی تک صحیح تشریح نہیں آئی. کافی لوگوں نے کی ہے، مودی صاحب نے بڑی اچھی کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں. تو اور ٹریجڈی یہ ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر آج کل 98% جو قرآن کے عالم ہے وہ زندگی کے عالم نہیں ہے. وہ قرآن کا کہتے ہیں شعور رکھتے، وہ نہیں رکھتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے زندگی کا شعور ہونا بھی ضروری ہے. مجھے افسوس ہے کہ وہ زندگی کا شعور نہیں رکھتے. میری ان سے روز بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو شعور زندگی ہمیں کچھ اور بڑی گہری چیزیں بتاتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کے لیے، کسی بھی کلچر کے لیے سب سے اہم جو طاقت ہے وہ ایک نظریے کی طاقت ہے. اور جتنے نظریے دنیا میں آئے جو لوگوں کو زندگی گزارنے کے دیے گئے، چاہے وہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، سب باری باری ناکام ہوئے کیونکہ وہ ہر چیز کو نہیں دیکھتے تھے. نظریہ اسلام ایک مکمل نظریہ ہے. کیسے آگے جب بات ہوگی تفصیل میں تو میں اس پہ بات کروں گا. اور یہ مضبوط ترین، مفید ترین اور فطرت کے ساتھ مطابقت رکھنے والا نظریہ ہے جس کی بنیاد انصاف پر ہے. اور یہ ہر ایک مسلم یا غیر مسلم کو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کافر ہو، وہ ان سب کو جینے کی بھی آزادی دیتے ہیں، عبادت کی بھی آزادی دیتا ہے، سوچ کی بھی آزادی دیتا ہے. تو اسلام اسی وجہ سے ہر پہلو سے ایک مکمل نظریہ ہے. اب تھوڑی سی روحانیت کی تشریح آ جائے کہ اگر آپ کو زندگی کا شعور نہیں ہے تو آپ دین اور روحانیت کا شعور بھی نہیں آئے گا. تو ہماری روح میں جو پوشیدہ طاقتیں ہیں جن کا آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے مظاہرہ خود بھی دیکھا، کر کے دیکھا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، کچھ میرے ساتھ بھی اللہ نے کچھ واقعات کیے. تو انسانی روح میں سینکڑوں صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جو اللہ نے خلیفت اللہ کے طور پر نائب کی ہیں. تو روحانی شعور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو کیسے جگانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اور یہ کتنی دلچسپ ہیں، کتنی مفید ہیں، کتنی طاقتور ہیں، اور ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. مثلا اس میں دنیا میں سب سے اونچے لیول کی ذہانت بھی شامل ہے. روح کی ذہانت جاگے تو ہائیسٹ فارم آف جو آپ کی ذہانت ہے، انٹیلیجنس، وہ جاگ پڑتی ہے، جسے امام غزالی نے عقل نبوی اور مولانا روم نے عقل روحانی کہا ہے. یہ ہائر لیول کی جو روحانیت جاگتی ہے تو آپ کی انرجی بے حساب ہو جاتی ہے اور آپ کی ذہانت بھی سب سے اونچے لیول پر جانا شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو دینی شعور ہے اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے شعور اور لاشعور کو سمجھنا. لاشعور کو دل کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں، لاشعور اور شعور کے مجموعے کا قرآن میں قلب کا نام دیا گیا، دل. تو اصل میں یہ دونوں کا مجموعہ ہے. اور لاشعور اتنی وسیع طاقتیں رکھتا ہے کہ یہ 7 ارب بندوں، 8 ارب بندوں کے لاشعور سے جڑا ہوئے ان کی تمام معلومات تک ایکسیس کر سکتا ہے. اور یہ پتہ چلا کہ یہ کائناتی لاشعور سے جڑا ہوا ہے جس میں تمام کائنات میں شروع سے لے کے آج تک ہر ایک سوچ شامل ہے. یہ اس تک ایکسیس کر سکتا ہے. میں نے کچھ مشقیں کی، میں اس میں خاصا کامیاب رہا. تو یہ آپ کو اس سے بہت گہرا اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے، خاص طور پر روحانی لوگوں کے لیے اگر روحانیت کا شعور آ جائے. جس پر میں نے سب سے زیادہ کام کیا، اس کی جڑوں تک جانے کی جتنی اللہ نے ہمت دی اور جتنی اپنی نیت ٹھیک تھی، کافی چیزیں میں نے فائنڈ آؤٹ کر لی اور میں آپ سکھانا چاہتا ہوں. اور بہت سی اور چیزیں ہیں
کہ جن کا ہم سوال جواب کے اس میں کریں گے. بہرحال اہم یہ ہے کہ میں نے اپنے تعلیم میں ہر اہم شعبے زندگی کا ABCD کا علم دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اگر کسی کو ابتدائی علم ہو تو پھر ہی وہ آگے کی چیزیں سمجھ سکتا ہے، ورنہ لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے. اسی وجہ سے میرا جو علم ہے یہ اندرونی علم، بیرونی علم اور روحانی فلسفی کے علم پر مشتمل ہے، تاکہ بندہ کسی بھی چیز کو کرتے وقت اسے سمجھ سکے، اس کی گہرائی تک جا سکے. تو زندگی کا شعور جو ہے اس کی بے حساب مثالیں ہیں. اب اسلام جو ہے جس کی میں نے بات کی تھی، یہ ہمیں ہر قدم پر عقل کے استعمال کا کہتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک جاپانی نو مسلم کی اگلے میں ویڈیو آئی اور میں نے وہ شیئر بھی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم جاپانی دیکھیں اتنا خوبصورت ملک ہے، اتنے صاف ستھرا ہے، اتنے لوگ ہیں، لیکن یہ سب لوگ تنہا ایمٹی، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ آپ کو نہ صرف آپس میں تعلق دیتا ہے بلکہ آپ کو سکون، خوشی اور زندگی میں مقصدیت دیتا ہے. تو جب لوگ، یہ جو ایمٹی لوگ ہیں، یہ جب ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کہاں اس کا سکون ڈھونڈیں، اپنا جو زندگی کی ایمٹینس ہے اس کو کیسے پورا کریں، فل کریں، تو ہم مذہب کی طرف جاتے ہیں. جب جس بھی مذہب میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ مذہب کہتا ہے کہ تم نے سوال نہیں کرنے، ہمیں مان لو بس، علاوہ اسلام کے. اب اسلام ہر قدم پر غور و فکر کا کہتا ہے. کیوں؟ مثلا قرآن پاک میں کیا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ قرآنی آیتوں پر بھی اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی آخر میں مسلمان ہو گیا، کیونکہ یہ ہر قدم پر عقل شعور کے استعمال کا کہتا ہے. یہ بڑا لاجیکل دین ہے، یہ مکمل دین ہے. جب اللہ نے کہا آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین کامل کر دیا، اسلام کو آپ کا دین پسند کیا، تو اللہ کی بات پہ آپ کو شک ہے؟ جو قرآن کو مانتے ہیں اور آپ نے زندگی میں اگر صحیح معنوں میں روحانی بننا ہے، اور تو آپ قرآن پہ پہلے غور و فکر کریں کہ جو قرآن کے حکم ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، قرآن کہتا ہے کہ ناجائز تعلقات نہ رکھو. اگر آپ کو وہ چیزیں وارا کرتی ہیں، باقی سب تو انسانیت کے پیغام ہیں، تو اس کے اندر غوطہ زن ہو جائیں، اس کے اندر غوطہ زن ہو جائیں تو قرآن کی ہزاروں برکات آپ پر کھل جائیں گی. ہم قرآن پر شک و شبے کے ساتھ ہی سوچتے رہتے ہیں کہ مثلا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. یہ قرآن میں واضح اللہ نے سورہ طلاق میں بتا دیا، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے، ایسے ذریعے ضرور اس کے گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ آپ نے پہلا پیغام اندر بٹھانا. پھر کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ رنج ہوگا نہ افسوس. یہ بھی پیغام ہے. ہم کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کی برکات ہیں، 20 برکات ہیں، یہ آپ پر کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی زندگی میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں، یہ مختصر تعارف تھا، اگر یہ لمبا ہو جائے تو لوگ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ اب سوال و جواب کی محفل شروع کیجیے، اور آپ حضرات جو سوال مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ ضرور کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرا جو سوال ہے، شعور زندگی کے روحانی پہلو میں آپ نے بڑا اہم ذکر کیا کہ عقل نبوی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں. یہ میرے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے. جی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. آپ امی تھے، آپ کسی اسکول میں نہیں پڑھے، آپ نے بکریاں چراتے ہوئے وقت گزارا. میں نے عربیوں سے پوچھا جو اسکالر تھے، انہوں نے کہا بعد میں آخر میں آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، لیکن وہ مختلف اس کے دیتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہونے کے باوجود بہترین لیڈر تھے، بہترین باپ تھے، بہترین دوست تھے، بہترین سپاسلار تھے، بہترین نفسیات دان تھے.
یہ کس نے سکھایا؟ یہ ان کے اندر جب وہ اللہ کی عطا کردہ نورانیت جاگی، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، تو عقل خود بہت کھلتی چلی گئی. ان کی زندگی بہت اعلیٰ مثال ہے اس کی. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو امی تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی بھی پڑھنا لکھنا بہت کم جانتے تھے، ان پڑھ ہی تھے. توکل شاہ امبالوی ہمارے بڑے اچھے بزرگ تھے، اور بڑے اچھے ان کے آئیڈیا تھے جو انہوں نے دیے ہیں، اور ان کے جو تعلیمات ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی کی بڑی مضبوط، وہ دونوں ان پڑھ تھے. ان میں یہ عقل آ گئی تھی، یہ نورانیت جاگ پڑی تھی. بے شمار اور لوگ آپ کو ملیں گے. اور یہ جو ہے، جب روحانیت جاگتی ہے، آپ کے اندر اللہ کا نور جاگتا ہے، تو آپ کے ذہن کے جو خانے ہیں خالی، وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. امید کے خانے، ذہانت کے خانے، اس فیلڈ میں جو علم ضروری ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ القاء ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پہ کئی بار ہوا ہے. سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ نئی چیزیں میں آگے، بالکل ٹھیک تھی. تو یہ عقل روحانی ہے، اور جس آدمی میں بھی یہ روحانیت زیادہ ہو، اس میں اس کی مائنڈ پاور زیادہ ہوتی ہے. یہ پروف ہو چکا ہے، میں مختلف اس میں بات کر چکا ہوں. تو آپ کوشش کریں کہ جب یہ جاگے گا تو آپ اپنی ذہانت کو دیکھیے کہ آپ کے پچھلے 4-5 سالوں میں جب سے مجھے مل رہے ہیں وہ کھلی ہے، کافی کھل گئی ہے. الحمدللہ. جی. اسی کے ساتھ جو ہے نا، میں ایک اور سوال کو جوڑتا ہوں کہ جو کائناتی شعور ہے، جی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ماضی میں بڑے بڑے لوگ، یعنی مسلم اور نام مسلم میں دونوں سائڈ سے لے رہے ہوں. اب جیسے نیوٹن ہے، ٹیسلا تھا، اس طرح سے اور بڑے نام ہے، ارشمیدس ہے. تو کیا ان کے پاس ایک اتنا بڑا جو اعلی شعور آیا کہ آج بھی ہم ان کے قانون پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ کسی کائناتی شعور کا یہ پہلو تھا، ایک رابطے کا، یا اس کو روحانی ایسا ٹچ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بھی کہیں سے پڑھ کے نہیں ہے، ایڈیسن کہیں سے نہیں آیا، نیوٹن، آئنسٹائن، ان سے پیچھے چیزیں نہیں، انہوں نے چیزیں نئی انہوں نے نکالی. یہ کیسے پاسبل تھا؟ جی، یہ بڑا دلچسپ سوال شاہ جی. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، کائناتی شعور میں ہر ایک معلومات موجود ہے. جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے اس کا حل آ جایا کرتا ہے، جہاں بیماری آتی ہے اس کا علاج آ جاتا ہے. یہ لوگوں نے ایجاد کیا، چاہے پینسلین ایجاد ہوئی اس وقت، چاہے دوسری چیزیں تھیں. تو یہ جب انسانیت کو کوئی بھی چیلنج سامنے آتا ہے، تو اس وقت ان میں سے کسی ایک آدمی پر وہ چیز فطرت القاء کرتی ہے. اللہ نے دنیا بنائی، اس نے قانون لگا دیے. ایک نیکی سچائی کا قانون، ایک شیطانی قانون ہے. تو جو بندہ بھی اس سے ہٹ کے کمپیٹنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں القاء کی جاتی ہیں. مثلا جب نیوٹن تھا، نیوٹن پر سیب گرا تھا، سیب والا واقعہ. تو ان کو اس وقت کشش شکل کی اہمیت پتہ لگنی تھی، تاکہ وہ جہاز بنائیں اور پھر ٹریول کریں. دنیا گلوبل ولیج کی طرف جا رہی تھی، ٹرینیں آ چکی تھی، لیکن اگلے سٹیپ میں ان کو ہوا میں جانے کی ضرورت تھی. پھر اگلا سٹیپ ہے، آئنسٹائن نے اپنی باتیں کی. پھر ٹیسلا آ گیا، اس نے ایجادیں کی. اچھا، جب انڈیا جیسا ایک کمزور نظریے والے ہم لوگ ہیں، کیونکہ عربی کم از کم اسلام کے نظریے پر بڑے مضبوط ہیں، ترکی بڑے مضبوط ہیں، ہم عقل کے غلام ہیں. اور انہی میں علامہ اقبال آ گئے، اور یہ آج سے 100 سال پہلے وہ باتیں کر چکے تھے، یعنی 125 سال پہلے انہوں نے شروع کی. اور اتنی اچھی باتیں یہ القاء کی گئی تھی. وہ موسٹ کمپیٹنٹ بندے تھے ہمارے لوگوں، پہلے پی ایچ ڈی تھے شاید مسلمانوں میں. ٹھیک ہے. تو جو آدمی جس فیلڈ کا کچھ علم رکھتا ہے، اس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، پھر چیزیں القاء ہونی شروع ہو جاتی. یہ بھی عقل روحانی جو بات ہو رہی تھی اس کا ایک حصہ ہے. جی. اچھا، اسی کو اگر تھوڑا سا میں ابھی سوال و جواب. اچھا، روحانیت بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جب کوئی قوم مصیبت میں آتی ہے تو اگر وہ روحانی مضبوط ہے تو اس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. یہاں آپ نے ٹرم استعمال کی ہے القاء. القاء سے کیا مراد ہوگا؟ جیسے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے، یعنی وحی کے علاوہ کیا کوئی ایسے بھی طریقے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ انسان سے رابطہ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، وہی جو ہے وہ پیغمبروں کو آیا کرتی تھی. پیغمبر جو ہیں وہ اللہ سے پیغام دیا کرتے تھے. جو اللہ سے پیغام آتا تو وہ شک و شبہ سے پاک تھا. لیکن ہمیں جو چیز بھی بتائی جاتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ رہتا ہے، سچی بات ہے. لیکن آپ پختہ یقین کو استعمال کر کے 95-98% آپ صحیح پیغام لے لیتے ہیں.
آپ کو سچے خواب آ جاتے ہیں. مجھے اگلے دن میرے ایک اسٹوڈنٹ کو خواب آیا، وہ ابھی پہنچنے والا ہے شاید، جس میں یہ تھا کہ جناب یہ کشمیر والی اس والی جنگ جو ہے یہ نہیں آئے گی پاکستان میں، چکوال کی طرف نہیں آئے گی، کشمیر میں کوئی چھو تھاں رہے گی. یہ اگلے دن اس کو خواب آیا، کیونکہ لوگ پریشان تھے، ان کو بتا دیا گیا. ہمیں چونکہ ہمارے گروپ کو سچے خواب بھی آتے ہیں، تو آپ کو اوپر سے چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور 100% ہمیں بتائی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. پیغمبروں کو بتائی 100% ٹھیک ہوتی ہے، جو اللہ بتاتا تھرو فرشتہ یہ کچھ. لیکن ہمیں بھی پوری گائیڈ لائن جب ہم یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو ہماری بھی 95% کے قریب ٹھیک ہو جاتے ہیں آئیڈیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو استعمال کر کے آپ پیغام لے سکتے ہیں، اور یقین کریں کہ ٹھیک آئے گا، وہ تقریباً ٹھیک پیغام ہی آئے گا. جی شکریہ موقع دینے کا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کانشیس اور فیتھ میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی کانشیس جو ہے یہ تو ہوا کہ میں اس وقت ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ موجودہ لمحہ موجود ہے، یہ کانشیس ہو گیا. ہم جو اپنا عقل سمجھ استعمال کرتے ہیں وہ اسی کے تھرو کرتے ہیں. لیکن جو فیتھ ہے یہ آپ کو ایک پختہ یقین ہے، اور اس یقین میں جب لاجک سے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو اس وقت آپ فیتھ میں داخل ہوتے ہیں. کہ مثلا یہ بندہ بیمار آیا ہے، اس کا اتنے ڈاکٹر علاج کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو فیتھ ہوگا یا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو فیتھ ہوگا کہ آپ کامیاب ہوں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. یہ نہیں کیسے ہوں گے. فیتھ کہتا ہے کہ جو علامہ اقبال نے عشق کہا ہے، میں ایک اور لفظ، اللہ پہ ایمان جو ہے، اللہ پہ فیتھ ایمان کہلاتا ہے، لیکن اپنے آپ پہ فیتھ رکھیں میں خلیفۃ اللہ ہوں. اس کے بعد اللہ کی تمام جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر جاگنی شروع ہو جاتی. خلیفۃ اللہ کے طور پر عطا کردہ ذات نہیں ہے، ذات ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گی، ذات آپ میں نہیں آ سکتی. تو یہ فیتھ جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے. جب پختہ یقین لیڈر کو ہو کہ میں قوم کو اپنے صحیح راستے پر چلا سکتا ہوں تو وہ ضرور چلا لے گا. یہ ہمارے عاصم منیر صاحب کے اندر بھی کافی حد تک بیٹھ چکا ہے. مجھے انہوں نے کوئی تمغہ نہیں دینا ہے، میں صرف پیغام دے رہا ہوں. تو یہ فیتھ جو ہے ہر لیول پر آپ کی مدد کرتا ہے، نیچے سے اوپر تک. اور اگر لیڈر کو یہ فیتھ ہو کہ میں قوم کو صحیح گائیڈ کروں گا، صحیح، تو وہ چلا لیتے ہیں. یہ عقل سے آگے ہے، اس کے اندر بیٹھا ہے، آپ اس سے لاجک پوچھیں اس سے آپ کو نہ دے سکیں. یہ لاجک سے ماورا ہوتا ہے. شروع میں آپ نے لاجک پہ چلنا ہے، آگے چل کے آپ نے لاجک ختم کرنی ہے. کیونکہ شروع زندگی میں آپ کو 90% اسباب پر اہمیت دینی ہے. اسباب کو آپ کاروبار کریں، آپ نے پیسہ ہونا چاہیے، صحیح لوکیشن ہونی چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے، مارکیٹ سروے، فیزیبلٹی، بہت سی چیزیں ہیں. لیکن جب آپ تجربے سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں پھر آپ کا 10% جو توکل ہے وہ 20 پہ آ جاتا ہے، اور اسباب 80 رہ جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ 90% توکل پہ چلے جاتے ہیں، وہ فیتھ ہے. 10% اسباب آپ نے ہر حالت میں مقابلے کی دنیا میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر آدمی شروع میں فیتھ پر نہ فوکس کرے. فیتھ بڑی پریکٹس کے ساتھ پختہ کی جاتی ہے، تجربات کے ساتھ. جس طرح حضرت ابراہیم نے، جو قرآن پاک میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے پوچھا کیا تمہیں میرے وعدے پر شک ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے وعدے پر کوئی شک نہیں، لیکن اپنے اندرونی یقین کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب وہ مردوں کو زندہ کیا، 4 پرندے لے کر ذبح کیے، ان کا جو ہے وہ پختہ یقین میں حق و یقین تک وہ پہنچ گئے. جی یہ سر سوال تھا کہ شعور اور لو شعور کے لیے سر دنیاوی علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جس طرح ایک چھوٹی سی مثال میں مینشن کرتا ہوں کہ آج کل تو ماشاء اللہ ڈاکٹر اور پرانے حکیم دور کے اندر کم علم لوگ تھے، وہ بھی اپنا کام کر کے یہ نظام چلاتے رہے. تو اس کے لیے کیا روحانیت کے لیے جاننے کے لیے پہلے دنیاوی علم کا ہونا ضروری ہے کہ صرف روحانیت کے جاننے کے لیے دینی علم پہ فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر صرف آپ کو روحانیت کا علم ہوگا تو اس کی ایک بڑی دلچسپ تشریح حضرت فرید شکرگنج نے کی ہے. ان کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء ہے، جو ان کی باتیں سن کر کہتے ہیں کیا میں آپ کے پاس ہی آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم شریعہ کا علم حاصل کرو، ورنہ جاہل فقیر مسخرہ شیطان ہوتا ہے.
یہ خود ہی اپنے آئیڈیا سے بتا دے گا، نہیں جی مار دو اس کو، نہیں جی یہ کر دو. شریعہ نے حدود دی ہیں. آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے، شریعہ کا علم ہو، مثبت منفی سوچ کا علم ہو، اس میں یہ سارے علم آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ جو ہیں روحانیت کو سیکھیں. کیونکہ مجھے کئی لوگ ملے ہیں جو بہت بڑے روحانی ہیں، لیکن وہ اکثر عام معلومات میں گڑبڑ کر جائیں گے. مجھے کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ہوئے، حضرت علی حجویری بعد میں ہوئے. میں نے کہا نہیں، وہ 200 سال پہلے ہوئے. مجھے تاریخ کا تھوڑا علم کچھ شعور ہے. تو ہمیں بنیادی علم چاہیے، اس کے بعد ہم اپنا عقل لڑانے کے قابل ہوتے ہیں، پھر ہم فیض کی طرف جائیں. کم از کم کانفیڈنس، مثبت سوچ، منفی سوچ، اس کا علم، اس کے بعد ہم جو ہے آگے چل سکتے ہیں. اچھے برے کی پہچان ہو، اتنا علم ضرور چاہیے. جی ہاں. صوفی صاحب السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ جیسے آپ نے مالیاتی شعور کی بھی بات کی، اگر ہم پرانے بزرگان دین کی یا روحانی لوگوں کی یا تصوف سے جڑے لوگوں کی بات کریں تو وہ انہوں نے بڑی غربت اور پسماندگی والی زندگی گزاری ہے. جی جی کیا وہ حقیقی ان کا توکل تھا یا توکل کے لبادے میں اوڑا ہوا ایک فیس سیونگ تھی جو ان کو مالیاتی شعور نہیں تھا؟ اور مالیاتی شعور کو ہم روحانی طور پر روحانی زندگی میں یا تصوف میں اس کو کیا اہمیت ہے، کتنا سیکھنا چاہیے اور اس کے بغیر کتنا گزارا نہیں ہو سکتا مالیاتی شعور؟ مالیاتی شعور. جی دیکھیں، اگر آپ کو مالیاتی شعور نہ ہو تو ہر قدم پر آپ کے لیے مختلف چیلنجز ہیں، مختلف مشکلیں ہیں. آج کل ہمیں بچوں کو تعلیم دلانی پڑتی ہے. پہلے مدرسے ہوتے تھے جو شاید فری تعلیم دلاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت سستی تھی. آج زندگی مہنگی ہو گئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ افسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مالیاتی شعور جو ہے یہ ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے پیسے کو صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ پر استعمال کریں، اور اپنے بچوں کو ٹریننگ بھی دلائیں. یہ زندگی کا شعور بتاتا ہے کہ کل میں مر جاؤں، میرا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، تو بچے کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے؟ یا میرا چھوٹا بھائی، اس کو یہ سمجھ دے دوں. تو مالیاتی شعور کے ساتھ ہمیں زندگی کا شعور چاہیے. اور جو روحانی شعور ہے، اگر آپ کے پاس آپ مال و دولت میں آپ ٹھیک نہ ہوں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ روحانیت کو بیچیں گے. اس کو بیچ کے آپ یہی کرتے ہیں نا، بکرا لے آؤ، فلانا لے آؤ، وہ چیز پیور نہیں رہتی ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پھر ایسا ایسا وہ ڈکلائنگ چلے جاتے ہیں، سچے نہیں رہتے، کھڑے. میں کہتا ہوں کہ جو شریعہ میں جو ایمان کا حصہ ہے، 5 قسم کے، اللہ پر، روز جزا پر، یہ 5 قسم کے ایمان ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو نیکی بدی کا جو علم ہے وہ ہے ہی، مثبت منفی سوچ کا علم اسی کی حصے. لیکن اس کے بعد آپ جا کے سچائی پہ کھڑا ہونا ہے آپ نے. اور سچائی نہیں ہے تو آپ روحانیت میں مٹی کھود رہے ہیں. اسی وقت آپ جب سچائی پہ کھڑے ہوں گے، سچائی پہ اس وقت کھڑے ہوں گے جب آپ جھوٹ بولنا. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جن کے پاس مالی مسئلے ہوں نا، چیلنجز ہوں. تو مالیاتی طور پر پاؤں پر کھڑا ہونا، آپ کوئی پروفیشن سیکھ لیں، کوئی سکل سیکھ لیں جہاں سے روزی کمائیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ کریں گے. آپ کی جب تک روزی کا بندوبست نہ ہو، آپ پیور نہیں رہتے ہیں روحانیت میں، تو آپ نیچے آتے ہیں. اس لیے آپ کو مالیاتی شعور بہت ضروری ہے. جی صوفی صاحب، شعور اور تحت شعور میں کیا فرق ہے، اور شعور کی پرکھ کرنے کے لیے کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، شعور یہ ہمارا شعور ہے، دوسرا حصہ لاشعور ہے. لاشعور کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے. ماشاء اللہ پیارا بیٹا، ماشاء اللہ، ادھر آؤ بیٹا، شاباش، ماشاء اللہ. واہ جی واہ، شیخو پورہ سے آئے ہیں ہمارے احمد رضا قریشی صاحب. ہے ذرا تسی سنبھال لو بیٹا آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارا بیٹا. وعلیکم السلام، خیریت؟ ٹھیک ہے. پھول گلدستہ انہوں نے دیا بیٹا. واہ جی واہ، تھینک یو بیٹا. آپ ڈیڈی کے پاس جائیں. ماشاء اللہ. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. اچھا، شعور اور تحت شعور کو جانچنے کے لیے جی جی. اچھا، کیا شعور یہ پیمانہ ہے، ہے؟
शऊर तो हुआ ये जो हम इस वक्त बैठे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। लाशऊर क्या है कि जो बात पैदाइश से आज तक हुई है वो हमारे लाशऊर में महफूज है। हर आवाज़ जो हमने सुनी है, हर वाक़या जो हुआ है, हम कोशिश करें तो उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं, उसको वापस याद कर सकते हैं। तो लाशऊर ये है जिसमें हर चीज़ महफूज है। लेकिन लाशऊर का आगे ताल्लुक कायनाती लाशऊर से है जो मैंने बयान किया है। तो लाशऊर में आपकी प्रोग्रामिंग होती है। मसलन मैं खुशकिस्मत हूँ, ये आपने अपने शऊर के थ्रू लाशऊर में बिठाना है। जब आप किसी भी चीज़ में आपका शक दूर हो जाता है कि मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ बार बार तजर्बे से, तो आपके अंदर प्रोग्रामिंग बैठ जाती है, ये आपके लाशऊर में चलेगी। अब आपकी ऑटोमेटिक सोच है कि मैं लकी हूँ, तो वो ऑटोमेटिक सोच आपसे हर कदम पर सही फैसला करवाती है, सही बंदों को अटैक करती है। तो ये आपके लाशऊर में हर किस्म की प्रोग्रामिंग बैठी है, उसको ये लाशऊर है, ये प्रोग्रामिंग का घर है। और बहुत सी इसमें चीज़ें हैं, इसमें अजीब अजीब एनर्जीज हैं। इसकी लाशऊर की ताकत इतनी है कि हर सेकंड के अंदर हमारे अंदर 2 लाख सोच आती है। 2 लाख सोच में से हम लोग बाकी को निकाल कर तकरीबन कोई 4 से 5 सोचें हम हर सेकंड में महसूस करते हैं। आवाज़ होगी वो महसूस करेंगे, कोई हवा का झोंका आएगा वो महसूस करेंगे, कोई बंदा बात कर रहा है वो सुन लेंगे, किसी का रिएक्शन देखेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये अजीबोगरीब है कि इसकी मेमोरी की कैपेसिटी साइंटिस्टों ने चेक किया है कि ये बेहिसाब है। मसलन आम आदमी 1 मिनट अगर कोई बात करें तो वो बात आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो ये जो है 300 साल की रिकॉर्डिंग लफ्ज ब लफ्ज काट सकता है, ये साइंटिस्टों ने तजर्बे करके दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी इससे भी 1000 गुना ज्यादा कैपेसिटी है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है जो असल में रूह की ताकत है। लेकिन हमने शऊर और लाशऊर के बीच में एक पर्दा है। हमने लाशऊर की जरूरी मालूमात को शऊर में लाना है, और ये एक बड़ी मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ये मशक हो जाती है। मैंने इस पे काम किए, काफी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ जी। दूसरा उसमें ये था कि अगर 2 शख्स हैं, वो दोनों जी शऊर लोग हैं, क्या कसौटी है शऊर को परखने के लिए कि ये जो शख्स है ये शऊरी तौर पे बेहतर है जी? अच्छा, उसमें देखें कि दीन ने जो दिया पैमाना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कौन सी चीज मुफीद है, और एक आदमी के लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन सबके लिए ज्यादा के लिए एक वो है। फिर आप जानते हैं कि ये मनफी पैगाम इसमें है या मुस्बत पैगाम है, लोगों के भले का कितना पैगाम है। मेन तो कसौटी यही है, दीन आया ही इंसानियत को आसानी, खुशी और सुकून देने के लिए। तो अगर एक का पैगाम खुशी की तरफ नहीं जा रहा, सुकून की तरफ, तो पैगाम गलत है। पैमाने आपको मिल चुके हैं। फिर हर माशरे में जो असूल कानून दिए गए हैं, अगर गुनाह सवाब को भी इस असूल पर बांटा गया है कि अगर हर आदमी एक काम शुरू कर दे जिससे माशरा तबाह हो जाए, उसे गुनाह किया करार दिया गया, तकरीबन ये असूल है। और हर काम जिससे माशरे का फ़ायदा वो सवाब है, या इंसान का जिस्मानी ज़हनी रूहानी फ़ायदा हो या माशरे का, वो सवाब है। तो आप इज्तिमाई इनफरादी फ़ायदे को इज्तिमाई फ़ायदे पर, जिस बंदे का पैगाम ज़्यादा बंदों के फ़ायदे का हो, उसकी अहमियत ज़्यादा है, ठीक। और वो इंसानियत के लिए कितना बेहतर है, पैमाना मुस्लिम मनफी सोच का आपके पास है जी। जी सूफी साहब, लाशऊर को काबू किया जा सकता है, ये कौन से तरीके हैं? अच्छा, लाशऊर को आप इसकी प्रोग्रामिंग होती है मेन जो सबसे है। आपने खुशकिस्मती प्रोग्रामिंग दे दी, ये आपको खुशकिस्मत बनाएगा। आपने अपने आप को सादा होने की दे दी, ये आपको सादा बना देगा। आपने बदकिस्मत होने की दे दी, ये आपको बदकिस्मत बना देगा। आपने इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना, ये हर आदमी कर सकता है। ये जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, इसमें आप मसलन दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें 500 बार, किसी को मैं 1000 भी कह देता हूँ, तो थोड़े अरसे में आप अपने आप को पॉजिटिव साइड पे ले जाएंगे, आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बदकिस्मत से खुशकिस्मत बनाना पहला स्टेप होता है। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग को बेहतर कर सकते हैं, और ये आपको हर कदम पर पैगाम देगा।
मसलन कई लोग हैं जिनको कोई भी गलत काम करने लगे तो उनके जिस्म की बाएं साइड फड़कना शुरू हो जाती है, वो रुक जाते हैं, सोच में भी उनको आ जाता है कि ये सोच गलत है, ये झूठ है। इसी तरह आपको सामने महसूस होना शुरू हो जाता है। लाशऊर बहुत ताकतवर है, ये आपने प्रैक्टिस से प्रोग्रामिंग बिठानी है कि मुझे हर वक्त पैगाम मिल जाता है और इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। जी, एक ऑनलाइन फेसबुक से सवाल है जी, सईद यूसुफ साहब का। वो सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों में जिंदगी का शऊर ना होने के बराबर है और यहाँ हमारे असातिज़ा कराम भी बच्चों में शऊर उजागर करने में क्यों नाकाम हैं? देखिए मेरे साथ ये टीचर बैठे हुए हैं, खालिद साहब, काजी खालिद साहब जिसके हैं, तो इन्होंने बच्चों को समझाया कि तुम कर सकते हो। तो क्लास के वो बच्चे जो साल 2-2 साल से नहीं सीख रहे थे, वो सीख गए। ये मुस्बत सोच की ट्रेनिंग थी ना, कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग थी, और वो बच्चे सीख के अगला स्टेप सीख गए और कहते हैं कि और सिखाओ, और सारे के सारे बच्चे। फिर इनका स्कूल 2030 में इनको सेकंड प्रिंसिपल बना दिया गया स्कूल का, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक बेली का। तो सेकंड 2023 में इनका स्कूल नंबर 1 आया, 92% रिजल्ट दिया था आपने, और 24 में इन्होंने 96 लिया। पूरे जिले रावलपिंडी में दोनों साल ये नंबर 1 आए। तो आपने बच्चों को सिर्फ कॉन्फिडेंस सिखाना है, कॉन्फिडेंस तजर्बों से आता है, मुस्बत सोच और कॉन्फिडेंस का इल्म सिखा। हमारे बच्चे यूरोप से बहुत ज्यादा बाशऊर है। हमारा टीचिंग सिस्टम नहीं सिखा रहा है कि टीचर सिस्टम को एक माफिया ने किडनैप किया हुआ है, जो एजुकेशनल माफिया है। मैं नाम उनके लूंगा, आप शायद जानते हैं, जो मुल्क पूरे में फैली हुई है और ये पूरी दुनिया में कोशिश कर रही है कि हमें जायज रखा जाए, हमें गुलाम रखा जाए। मुसलमान कभी गुलाम नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जी, मेरा एक सवाल है, जनाब ने फरमाया है कि खुद एतमादी और यकीन, इसके दरमियान खौफ अगर आपके अंदर होगा तो आप इसमें ना यकीन को पा सकते हैं ना खुद एतमादी कर सकते हैं। जी, दूसरी तरफ कुरान में हमें ये बताया जा रहा है कि आपको खौफ के जरिए माल में नुकसान करके आजमाया जाएगा। तो आया कि वो खौफ कौन सा खौफ है, और ये जो हमें खुद एतमादी और यकीन की जो इसका थोड़ी जी, देखिए खौफ जो है ये बिल्कुल बेकार चीज नहीं, अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं बनाई है। कि खौफ की वजह से ही हम लोग मेहनत करते हैं, कल की तैयारी करते हैं, कल के लिए गंदम इकट्ठी करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। बच्चे खौफ की वजह से स्कूल में तालीम हासिल करते हैं कि ना आई तो हमारा क्या बनेगा, हमें कल गुर्बत मिलेगी। ठीक, खौफ एक हद तक अच्छा भी है, लेकिन इसका गलबा हो जाना इंतहाई बेकार है, इंतहाई फजूल नहीं है। ये आपको जिंदगी को तबाह कर देता है और हर तरफ से आपको नुकसान से दो चार करता है, सेहत को भी तबाह कर देता है। ठीक है, जब भी आप उम्मीद की हालत में होंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप बीमार हैं, उम्मीद की हालत में ही आप सेहतमंद होंगे। आपने उम्मीद छोड़ दी, 90% आप ठीक ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये खौफ का भी फायदा है। कुरान इसीलिए कहता है कि भाई तुम आगे तुमने जवाब देना है, इसका ख्याल रखो। खौफ और उम्मीद के बीच में रहो। खौफ रहता है, हमें रोज़े जज़ा में जो कुछ हमने जवाबदेही करनी है वो खौफ है, उसको बेहतर से बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। ठीक, तो खौफ और हकीकत पसंदाना चीज़ है। अगर खौफ ना हो, मुझे कोई बंदा कहता है चलो कारोबार करो, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, तो मैं उसको दे दूँ, वो लेके फ्रॉड कर जाए या भाग जाए। तो हकीकत पसंदाना सोच कहती है कि नहीं भाई, इसको चेक करो, ये बंदा कौन है, क्यों दो, ये अगर कल मुझे ना मिले। ठीक है, तो शऊर होगा तो आप इसमें आ जाएंगे। और तो इसलिए आपको खौफ की थोड़ी बहुत हमें ज़रूरत होती है, याद रखिए। लेकिन इसका हावी होना हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। जो चोरी से डरता है उसकी चोरी होगी, जो नुकसान से डरता है उसका नुकसान होगा, जो गुर्बत से डरता है ज़रूर गरीब होगा, जो बेइज्जती से डरता है उसकी हर कदम पर बेइज्जती होती है। इसको हावी ना होने खुद पर खौफ को। जी सर, अक्सर लोगों को इल्म होता है लेकिन उन्हें शऊर नहीं होता। तो एज अ टीचर, एज अ स्कॉलर, हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं ताकि वो साथ शऊर भी रखें, साथ इल्म भी? क्योंकि हम उन्हें बुक्स पढ़ा देते हैं, उन्हें लेक्चर दे देते हैं, उन्हें जाके एक क्लास दे देते हैं, एक स्कॉलर बुलाते हैं, वो 2 घंटे आके उनके साथ डिस्कशन करता है, चले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर उस चीज़ का असर नहीं होता, बल्कि वो जो एक
ڈنگر ہے اس کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو اناس کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کا یہ لیول ہے. اگلے دن مجھے کہا کہ میرے اسکول کے 7ویں 8ویں 9ویں کے بچوں کو آپ لیکچر دیں. میں نے کہا جی میرے لیکچر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان میں سے بھی کوئی 10% کو سمجھ آئے گی. یہ پتہ چل جائے گا یہ کوئی ٹھیک باتیں کر رہا ہے لیکن وہ یاد نہیں رکھ پائیں گے، نہ ان کو صحیح سمجھ آئے گی. میں نے کہا جی یہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ ان کو سمجھا لیں گے. میرے لیے اب 4تھی 6ٹھی 7ویں کے لیول پہ آنا مشکل ہے. میں اپنے لیول سے کچھ دیکھ رہا ہوں، میں آ سکتا ہوں لیکن یہ میرا کام نہیں ہے. تو آپ بچوں کو صرف مثبت منفی کے سوچ کا علم دیں کہ مثبت یہ ہے منفی یہ ہے. یہ آپ جانتے ہیں کمزور سوچیں سب کی سب منفی سوچ میں آتی ہیں. اچھا، میں مثبت منفی سوچ کی بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں انگریزی لے کے آ گئے ہمارے سر پہ مارنے. وہ بندہ خدا کو لفظ تو بتاؤ. میں کہتا ہوں رجائی پسندی ان گدوں کو مطلب ہی نہیں آتا ہے رجائی پسندی یادوں کو، کہ اس کو بھی مثبت سوچ ہی ہے. تو یہ آپ ان کو صرف خود اعتمادی سکھائیں. ان کو لوگوں کے سامنے کمیونیکیشن سکل بہتر کرنا خود اعتمادی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. ان کو کہیں کہ 4-5 بچوں کے آگے تقریر کریں، پھر کلاس کے آگے کریں، پھر اپنی کچھ چیزیں کر کے دکھائیں. ٹھیک. ہمارے اور یورپ کے جو ہیں ان میں 90% فرق صرف خود اعتمادی کا ہے. ان کو اس کی اہمیت بتائیں، تھوڑی سی پریکٹس کرائیں کہ یو کین ڈو اٹ. کامیابی، آسانی، شکر، یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 انہیں آپ سکھا دیں تو یقین کریں کہ ہمارے بچے دنیا کے ٹاپ پہ جائیں گے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں ذہانت مجھے مغرب سے بہت زیادہ ملی ہے. میں دیکھ لیتا ہوں لوگوں کو اس میں کتنا ہے، اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں پریکٹس بھی کرواتا رہتا ہوں یہاں پہ لوگوں. تو اس کے باوجود بھی مطلب ہم اگر خود اعتمادی سکھائیں جو بڑی کوشش کے ساتھ ہمیں ہٹایا گیا ہے، مغرب میں سکھائی جاتی ہے، وہ ہم سے ذہین نہیں ہے، بہت کم ذہین ہے. صرف وہ خود اعتماد ہے. اور ہماری جو نمازیں ہیں اور ہماری جو عبادات ہیں ماں باپ دادی، اس کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ ذہین ہیں. مجھے یہی وجہ ملی ہے. جی تو اور سوال کسی قسم کا آپ کو تو بات نہ سمجھ آئی تو آپ کر سکتے ہیں. تو بس یہ میرا پیغام تھا. میں نے یہی کوشش کی ہے. وعلیکم السلام، ویلکم. تو آپ بعد میں آپ اس پہ بھی کوئی سوال آپ کو چاہیے تو بھیج سکتے ہیں مجھے فیس بک پر اور دوسری جگہوں پر. تو میں نے آپ کو پیغام دے دی ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے، کیونکہ ہمارے جو روحانی لوگ ہیں وہ زندگی شعور سے خالی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے. اور جو دینی عالم ہیں وہ بھی شعور سے خالی ہیں، زندگی کا شعور نہیں رکھتے. تو ہمیں یہ شعور پہنچانا ہے، یہ لوگوں کو سمجھانا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.